حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ تابعی بزرگ ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم نے اپنے شہزادے حضرت شیس، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت شیس حضرت آدم کے بیٹے، حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تو اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ملانا، کیونکہ میں نے جب آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا، یہاں تک کہ جنت کے ہر محل پر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا، یہاں تک کہ حوروں کی گردانوں پہ حضور علیہ السلام کے نام کو دیکھا، سدرۃ المنتہا آسمان کے قریب ایک بیری کا درخت ہے، اس کے ہر پتے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا، یہاں تک کہ میں نے فرشتوں کی آنکھوں پر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، بے شک فرشتے ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور کے روزے پر 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام حاضری دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا اب قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ اندازہ کیجیے کتنی کثیر تعداد میں کہ 70,000 صبح 70,000 شام حضور کی بارگاہ میں ملائکہ آ رہے ہیں، حضور پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور پھر قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آ رہی ہے۔ کتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملائکہ ہیں جو حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جو حضور علیہ السلام کے ذکر کے علاوہ دوسروں کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں، کہتے بھائی ہر وقت تم حضور کا ذکر کرتے رہتے ہو، ہر وقت حضور کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کیوں کہنا چاہیے کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں؟ ارے ایسی زبان ہو میرے منہ میں خدا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمیں تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے وہ ملانا چاہیے۔